مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام راضی بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام پانڈو ہے، ٹیکالے پانڈو۔ اچھا، اور آپ انڈیا سے ہیں نا؟ ہاں جی جی، انڈیا سے۔ آپ مسلمان ہیں بھائی؟ جی بھائی جی، الحمدللہ اچھا، مسلمان ہوں، ریورٹڈ آپ ہوں۔ اچھا پہلے آپ ہندو تھے؟ جی جی، ہندوستان۔ اچھا، تو اب آپ جماعت اسلام احمدیہ کی تحقیق کر رہے ہیں لگتا ہے نا؟ جی جی جی، سرچ کر رہا ہوں راضی بھائی۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کا کیا سوال ہے میرے محترم بھائی؟ ذرا کنفیوژن ہے راضی بھائی، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے ڈیتھ کے حوالے سے، ہاں کہ جی، مطلب پورا واقعہ ہوا کیا تھا، ایکچولی کنفیوز ہو گیا ہوں میں۔ ہاں جی، تو میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ آپ کا جو سوال بھی تھا نا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخالفین نے ان پہ ان کی مخالفت کی اس لحاظ سے کہ ان پہ ظلم بھی ہوا ہو، یعنی ہاتھوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے بھائی، ان کے متعلق اگر آپ پڑھیں کہ طائف میں جو اس شہر کے نوجوان تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں بھی خون تھا، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی کی ان لوگوں کے لیے، اور اللہ کے آگے ہاتھ رکھ کے دعائیں کی۔ تو یہ سوال کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واضح ہے کہ جو یہود ہیں انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے اعتراضات کیے، اور صلیبی جو واقع وہ یقینی طور پہ ہوا ہے۔ صرف اختلاف یہاں پہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت ہوئے ہیں، لیکن قرآن کریم میں آیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ لٹکائے گئے تھے لیکن ان کی وہاں پہ وفات نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو بچایا۔ تو میں آپ کو مختصر سے بتاتا ہوں کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جو یہودی عوام تھی اور علماء تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو مقدمات کیے اور پھر ان کے خلاف فیصلہ کروا کے ان کو جو صلیب ہے اس پہ لٹکا دیا تھا۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا اس کا ذکر ہے کہ انی متوفی کا، کہ یہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، میں آپ کو تبھی وفات دوں گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا، وہ فوت نہیں ہوئے تھے بلکہ بعض چیزیں ہوئی تھی، جیسے ایک زلزلہ آگے تھا، لوگ فرار ہو چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چند گھنٹوں کے لیے تھے، جبکہ وفات کے لیے کافی دیر وہاں لٹکانا پڑتا ہے بندے کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دو مجرمین تھے، ان کی ٹانگیں بھی توڑی گئی، بازو بھی، ہڈیاں بھی توڑی گئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس لحاظ سے کچھ نہیں کیا، ٹانگیں نہیں توڑی نہ بازو توڑے۔ تو جب وہ زلزلہ آیا تو سارے فرار ہو چکے تھے، جو دوسرے دو مجرم تھے ان کی ٹانگیں توڑی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتارا گیا، وہ ابھی زندہ تھے، ان کا سانس بھی جاری تھا، سب کچھ جاری تھا، بس تھوڑی چوٹیں تو تھیں چند گھنٹوں کی وجہ سے، لیکن وہ زندہ تھے، اور وہ ایک قسم کی بہوشی آپ کہہ لیں، تھوڑی دیر کے لیے، وہ جب اتنا مشکل وقت آتا ہے جسم پہ تو واضح ہے کہ مشکل ہوتا ہے کہ بندہ خود ہی اترے یا چلے آگے سے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اتارا گیا اور حواریین کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریین نے ان کو لے لیا، اور انہوں نے ان کو ایک ٹوم میں رکھا، جو کہ ایک آپ سوچیں غار کی طرح تھا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اور پھر جو مر اور ایلو، اس کو مرہم عیسیٰ بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کے جسم پہ وہ لگا کے پھر وہ اسی سلسلے کے بعد ان میں صحت آ چکی، اور وہ
بائبل سے بھی ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور بعض دوسرے جو حواریین تھے وہ آئے بھی تھے، انہوں نے وہاں غار میں دیکھا کوئی تھا نہیں، تو جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تھے، انہوں نے سفید جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، جب حضرت مریم نے ان کو ہاتھ لگایا تو بائبل میں واضح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ابھی تک میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں گیا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ ان پہ چوٹیں تھیں، تو جب چوٹ لگتی ہے کیونکہ صلیب پہ ان کو لٹکائے گئے تو واضح اگر کوئی ہاتھ لگائے گا درد محسوس ہوگا نا، تو یہ واقعہ ہوا تھا اصل میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا، اور دوسری جو لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل تھے، کیونکہ وہاں پہ صرف 2 قبیلے تھے، 10 اور بھی قبائل تھے جہاں تک انہوں نے پہنچنا تھا، تو انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا اور ساروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ ایک آخر الزمان میں بھی نبی آئے گا جو بائبل میں بھی پیش گوئی ہیں، اور ان میں سے بھی لوگ ایمان لائے، اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 120 سالوں پہ کشمیر میں ہوئی، سری نگر کشمیر، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر بتایا کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ وہ صلیب پہ لٹکائے نہیں گئے تھے، قرآن میں صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی وفات صلیب پہ نہیں ہوئی۔ جہاں تک مخالفت کا ذکر ہے، ہر نبی کی مخالفت ہوئی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو غیر احمدی کہتے ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ جی راجی بھائی، آپ نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایج لگ بھگ 100 پلس وغیرہ کچھ تھی، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، ہاں اس کا جی، ریفرنس وغیرہ آپ دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو ابھی میرے بھائی وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں، یہ اس کی بہت طرق ہیں اس حدیث کی، بس ایک بار نہیں یہ حدیث آئی بلکہ کافی بار آئی ہے۔ میں آپ کو اس کے 2 حوالے ابھی کے لیے دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے علم میں ہوں۔ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، مجھے 1 سیکنڈ دے، میں وہ کھول دوں، اور یہ آپ حوالے میرے بھائی خود بھی نوٹ کر لیں تاکہ جی میں نوٹ کر رہا ہوں راج بھائی، پین اور پیپر میرے پاس ہے، اگر آپ کچھ کے آپ پاس ریفرنس وغیرہ بول احمدی، دیجیے۔ ہاں جی، آپ کے پاس احمدی دوست ہیں کوئی انڈیا میں؟ میرے لگ بھگ یہاں پہ سراؤنڈ میں 200 یا 300 کلومیٹر تک لگ بھگ کوئی بھی احمدی دوست نہیں ہے۔ اچھا کوئی نہیں ہے، تو آپ نے جی کیسے یہ تحقیق شروع کی؟ جی میں میرے یوٹیوب الگوریتم میں آپ کے ویڈیوز وغیرہ آتے دیکھا ہوں۔ اچھا اچھا، الحمدللہ، نہیں جزاک اللہ۔ میں آپ کو نا وہ اب حوالے دکھاتا ہوں، یہ میرے بھائی اتنی مضبوط دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بتا دی ہے کہ وہ اس سال پہ اس عمر میں وفات پا چکے ہیں، پھر اس سے واضح ہو گیا کہ پہلے تو ہم قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، ان کو بھی آپ مد نظر رکھیں، وہ قطعی الدلالہ ہیں جو قرآن کی آیتیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، ہمارے پاس 30 سے زیادہ آیات ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے 3 قطعی الدلالہ ہیں۔ اب یہ وہ حدیث ہے، کیونکہ پہلے تو قرآن پہ نظر رکھنی چاہیے، پھر اس کے بعد احادیث بھی ہم ان کو مانتے ہیں پورے طور پہ، جو صحیح روایتیں اور قرآن کے مطابق ہم ان کو مانتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ ہر سال قرآن کو دہراتے تھے، اور 1 سال وہ 2 بار انہوں نے میرے ساتھ قرآن دہرایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان عیسیٰ ابن مریم عاشا 20 و 100 سنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی 120 سال تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں 60 سالوں پہ کے قریب فوت ہوں گا۔ یہاں پہ جو مترجمین ہیں انہوں نے I think I may reach age of 60 یہ نہیں ہونا چاہیے، اصل ترجمہ اس کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَرَانِي إِلَّا ذَاهِبًا عَلَى رَأْسِ 60، therefore میں دیکھتا ہوں کہ میں یہ 60 عمر تک پہنچوں گا، therefore I see that I will
reach the age of 60. اس کی میں نے تصحیح کر دیا اس ترجمے کی. تو یہ روایت میں آپ کو معجم الکبیر سے دکھائی ہے، اور میں آپ کو یہ کنز العمال میں بھی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے. اور نواب صدیق حسن خان صاحب جو کہ اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے راوی فقہ ہیں، یہ صحیح روایت ہے. امام ابن حجر العسقلانی نے بھی یہی کہا کہ اس کی سند حسن ہے، اور یہ بہت مشہور روایت ہے. بلکہ یہ آپ دیکھیں مستدرک امام حاکم نے بھی ایسی روایت پیش کی جہاں پہ انبیاء کا نہیں نام، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی آتا ہے وہ کم از کم آدھی عمر تک پہنچتا ہے، جو اس سے پہلے نبی تھا. میں 60 سالوں تک اس روایت میں صرف یہ کہ جو نبی پہلے ہوتا ہے وہ کم از کم آدھی عمر پاتا ہے، جو اس سے نبی پہلے ہوتا ہے اس سے کم از کم آدھی. تو اس میں بھی وفات مسیح کا ہی ذکر ہے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو روایت ہے اتنی مشہور ہے، میں آپ کو معجم الکبیر سے بھی دکھائی ہے اور آپ کو کنز العمال سے بھی دکھائی ہے. یہ ایسی روایت ہے میرے بھائی کہ یہ تفسیر طبری میں بھی پہنچ کی تھی. تو یہ جو پہلی سب سے مشہور تفسیر ہمارے زمانے میں ہے، کیونکہ یہ پہلے 400 سال میں تفسیر لکھی گئی تھی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور بھی بہت سارے اس کی جو حوالے وہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. السلام علیکم محترم. تفسیر طبری سے پہلے بھی طبقات ابن سعد جو ہے اس میں 125 سال کا بھی ذکر ہے. ہاں جی بالکل. تو بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دہائیاں چھوڑ دیتے ہیں، پورے نہیں بتاتے، 50-55 کہہ دیتے ہیں یا 50-60 کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے بعضوں نے 120 روایت کی ہے، لیکن طبقات میں یا کچھ غالباً اور کتابوں میں بھی 125 سال کا بھی ذکر ہے. وہ بھی میرے پاس یہاں ہے، وہ بھی میں دکھائی اس دیتا کے ہوں. بعد محترم یہ ہے کہ اصل ایک چیز ہے جو عادتاً ہوتی ہے، روزانہ ہوتی ہے، اس کے لیے ثبوت لانے کی ضرورت نہیں. مثلا مشرق سے سورج چڑھتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کہے کہ آج مغرب سے چڑھا اور مشرق میں غروب ہوگا تو اس کو دلیل لانے کی ضرورت ہے. تو جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ فوت ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سمجھتا ہے کہ 2000 سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ، دلیل اس کے ذمہ ہے. تو وہ دلیل لائیں کہ 2000 سال کی ان کی زندگی کی کیا دلیل ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ قرآن مجید میں تو ان کی توفع، اب یہ لفظ جو توفع ہے اس پہ بعض دفعہ وہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب پورا پورا لینا ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس کا مطلب پورا پورا لینا ہے. میں مان لیتا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ توفع کا مطلب ہے پورا پورا لینا، لیکن اس پورا پورا لینے کی وضاحت بھی خود قرآن نے کر دی. قرآن جو ہے وہ اپنی باز کی تصدیق کرتا ہے، باتوں کو دہرا کے اپنی پہلی بات کی وہ تصدیق کرتا ہے. تو اس پورا لینے کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل جو ہے وہ سورہ زمر میں بتا دی. وہ آیت بھی اگر سامنے تو لگا دے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے کو کہ میں تجھے پورا پورا لینے لگا ہوں، تو وہ کیا چیز لیتا ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے پورا پورا لے لیا؟ وہ صرف روح کے لینے کو پورا کہتا ہے، وہ جسم کو نہیں لیتا. یہ جو سورۃ زمر کی آیت ہے اگر اس کو آپ غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں پورا پورا لیتا ہوں. کب؟ دو حالتیں بتائی ہیں. ایک بتائی ہے کہ موت کے وقت میں تمہیں پورا پورا لیتا ہوں، اور ایک بتایا کہ نیند کے وقت میں تمہیں پورا پورا لیتا ہوں. اب دونوں حالتیں جو ہیں، موت کی بھی اور نیند کی بھی، موت میں بھی جسم ہمارے سامنے ہوتا ہے اور نیند میں بھی جسم ہمارا یہیں پہ ہوتا ہے. لیکن اللہ جس چیز کو لیتا ہے، آپ اس کو جو مرضی کہہ رہے ہیں، بعض اس کو نفس کہتے ہیں، بعض اس کو روح، جو بھی ہے اس کے لینے کو اللہ تعالیٰ پورا پورا لینا کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب پورا پورا لینا کہتا ہے تو بدن اس میں شامل نہیں ہے، سورۃ زمر نے ہمیں بتا دی. اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا لے لیا، جو عام طور پہ غیر احمدی ترجمہ کرتے ہیں، میں وہی مانتا ہوں کہ جی پورا پورا لے لیا. تو جسم ان کا چھوڑ دیا، جو بھی لیا ہے وہ سورۃ زمر کی آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا لیے. تو جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ ہی ہونا چاہیے، وہ آسمان پہ پھر بھی نہیں گیا، اس کے لیے پھر آپ کو ایکسٹرا دلیل چاہیے. اور اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو تمہارا توفع کرتا ہے. بتائیں آج تک جب سے بنی نو انسان ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت لی ہے؟ کوئی ایک مثال بھی ہے آپ کے پاس؟ تو اس لیے جس نے بھی حیات اور وہ بھی آسمان پہ جسم ثابت کرنا، اس نے دلیل لانی ہے. ورنہ ہم جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ پورا پورا لیتا ہے، لیکن وہ روح کے لینے کو یا نفس کے لینے کو پورا پورا کہتا ہے، جسم کو وہ لیتا ہی نہیں ہے، اس کو وہ مخاطب ہی نہیں کرتا.
تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جزاک اللہ. راجی بھائی اور ایک چھوٹا سا سوال تھا میرا. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، اس سے میں ایگری کرتا ہوں. مطلب آنے والا جو شخص ہوگا وہ کون ہوگا؟ کہ مطلب اپنے پاس حدیثوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے. جی، تو پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ وفات مسیح مان چکے ہیں، قرآن سے واضح آیات ہیں، صحیح احادیث ہیں، صحابہ کا اجماع ہے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ 72 گمراہ فرقے سارے کہہ رہے ہیں عمومی طور پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. ایک جماعت کہہ رہی ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جماعت قرآن احادیث کو پیش کری، اور انہوں نے یہ جو عقیدہ پیش کیا جس سے آپ مطمئن الحمدللہ ہو چکے ہیں. ہم نے یہ بات سیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کیونکہ علماء نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا، اس میں بہت ساری کنفیوژن پیدا ہوئی تھی کہ ایک طرف قرآن اعلان کر رہا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ مسیح نبی اللہ اس امت میں آئے گا. تو جیسے آپ نے پوچھا پھر وہ کون شخص ہے، تو اصل میں وہ شخص جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ امامکم منکم ہوں گے، آپ کے امام ہوں گے آپ میں سے، اور اس کا وقت بھی بتا دیا وہ کب آئے گا، اور اس کی نشانیاں بھی بتا دی. وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے جو کہ جماعت اسلام احمدیہ کے بانی ہیں اور عاشق رسول تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت جتنی انہوں نے کی کسی نے نہیں کبھی کی. تو آپ علیہ السلام ہی وہ آنے والے مسیح تھے. اور یہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں میرے بھائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا آپ پہلے ہندو بھی رہے ہیں اور آپ کو عیسائیت کا بھی کافی علم ہے، جو پیش گوئی ہوتی ہے آنے والے کی اس میں استعارہ والی زبان استعمال ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو یہود ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں انکار کیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جو ملاکی نبی ہے اس نے کہا ہے کہ الیاس واپس آئیں گے پھر مسیح آئے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے کہا کہ آپ کیسے مسیح ہو سکتے ہیں، الیاس تو ابھی آئے نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا الیاس آ چکے، وہ اصل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، لیکن ہم تناسخ کو تو نہیں مانتے. تو اس کو کہتے ہیں کہ استعارتاً زبان استعمال ہوتی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت الیاس کے مثیل تھے، ان کی طرح تھے، ان کی صفات ان میں تھی. تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی طریقے سے مثیل عیسیٰ ابن مریم ہے، اور انہی میں یہ ساری پیش گوئیاں جو آنے والے مسیح کے متعلق تھی وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پوری ہے. بات صاحب اگر آپ نے اس پہ مزید کچھ ایڈیشن کرنی ہو. ہاں جی، یہ محترم جیسا کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ استعارہ مجاز جو ہے نا یہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ پیشن گوئیوں کے. اگر ظاہری الفاظ پہ عقیدہ رکھنا ہو تو وہ اسی وجہ سے جو بھی میں ہمیشہ یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ ہر وہ قوم جو کسی نبی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب وہ نبی ان کے پاس آیا تو اس نے اس کا انکار کیا. کبھی اس بات پہ غور کریں کہ کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے، جیسا کہ آپ نے مثال بھی دی، کہ الفاظ کو ظاہری معنی میں لیے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سچا مانتے ہیں، وہ اپنے وقت پہ آئے، اپنی نشانیوں کے ساتھ آئے، اور یہودی ان کا انتظار کر رہے تھے. لیکن کیوں انکار کیا؟ جی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ تم سے پہلے تو ایلیا نے آنا ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایلیا جو ہے آسمان پہ چلے گا. تو انہوں نے بھی وہ الفاظ کو ظاہر پہ رکھا اور اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. تو آنے والے کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ تورات میں ان کی نشانی ہے، تو وہاں پہ اگر وہ نشانیاں دیکھیں، یہودیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پہ عرب میں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ ایک نبی کا ظہور ہونا ہے. لیکن جب وہ نبی آئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودی اس طرح جانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے، اس کے باوجود انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے بھی ظاہر پہ رکھا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بادشاہت ہے یا جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں ہوگا، کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تو اس طرح ایک نبی پیدا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بھائی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں، بنی اسماعیل کو وہ بھائی نہیں مانتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی ہیں.
تو جب بھی آپ الفاظ کے ظاہر پہ عقیدہ رکھیں گے تو اسی طرح گمراہ ہوں گے. پہلی قومیں کیوں گمراہ ہوئی ہیں؟ اپنی نبیوں کا انہوں نے انکار کیوں کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آج تک وہ کر رہے ہیں. یہودی آج بھی اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، رو رو کے وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسیح کو بھیج، جو آج سے 2000 سال پہلے آگے چلا بھی گیا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ظاہر الفاظ تھے اسی پہ ان کا عقیدہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر باتیں پوری ہوں گی تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو یہی ان کی ٹھوکر کا سبب تھا، اور یہی ٹھوکر کا سبب آج کل جو مسلمان ہیں ان کا بھی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے الفاظ کے ظاہر کو ماننا ہے، اس کی تعبیر، حالانکہ اس کی دوسری باتوں کی وہ تعبیر کرتے ہیں، اس کو وہ استعارہ اور مجاز سمجھتے ہیں. اسی طرح حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. مثلا ابو جہل کو فرعون امتی کہا گیا، حالانکہ وہ فرعون تو نہیں تھا. اسی طرح ہم جو سخی ہوتا ہے اس کو حاتم طائی کہتے ہیں، جو بہت بہادر ہوتا ہے اس کو ہم شیر کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں شیر آیا تو اس کا مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد فلاں شخص مراد ہے. تو یہ استعارہ جو ہے یہ کلام کی فصاحت اور بلاغت ہے، اور غیب پہ علم ہے ہی، ایمان ہے ہی اسی چیز کا نام. اگر اس طرح پرچی لکھی لکھائی آ جائے کہ فلاں بندہ یہ ایڈریس ولد یہ فلاں گلی اور محلے میں، تو اس پہ ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ قرآن مجید اگر پڑھے تو ایمان ہے ہی غیب پہ. تو یہ ساری جو روایات ہیں ان کو سامنے رکھ کے کہ آنے والے کو اس کا نام دیا گیا ہے اس کی بعض صفات کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں کہ بعض صفات کی وجہ سے کسی کو ہم شیر کہہ دیتے ہیں، کسی کو ہم حاتم طائی کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں. تو اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. جی بھائی، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، لیکن ہم بہت خوش ہوئے ہیں کہ آپ آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ جماعت میں شامل ہوں، کیونکہ ایک تو سٹیپ آپ نے لے لیے کہ آپ وفات مسیح کے قائل ہو چکے ہیں الحمدللہ. جی راضی بھائی، میرا اور ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ ہم جو ہے ابھی فی الحال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو مہدی ہوں گے علیہ السلام گائیڈیڈ جو پرسن ہوں گے وہ الگ الگ پرسنس ہیں. تو ہاں آپ جی، یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے مطلب دونوں کی ایک ہی صفت ہے، وہ ایک ہی پرسن ہے، یہ کنفیوژن کیسے دیتے ہیں؟ ہاں جی. پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ آپ اب وہ عقیدہ رکھتے نہیں، کیونکہ آپ نے قرآن کی بات مان لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں نا. یہ بہت بڑا جی اب اختلاف ہے آپ کا اور ان کا. تو اصل میں یہی ہے کہ اصل میں جو یہ لوگ ہیں یہ اصل میں قرآن کو انہوں نے حاکم نہیں بنایا، اور جب ایک غلطی کی پھر اس کے بعد دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، غلطیاں کرتے گئے اور انہوں نے پھر عجیب و غریب اپنے عقائد بنا لیے. اور یہ جو ان کا عقیدہ نا کہ امام مہدی اور مسیح دو الگ وجود ہیں، یہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے. آپ دیکھیں صحیح البخاری اور صحیح مسلم سب سے دو صحیح کتابیں احادیث کی، ان میں واضح لکھا ہے کہ جو ابن مریم اس امت میں آئے گا وہی امام ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کہ آپ کی کیا شان ہوگی جب ابن مریم آپ میں نازل ہوگا، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور وہ آپ کا امام ہوگا. یہ تو بخاری کی روایت ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ فَأَمَّكُم مِّنكُم، لیکن میں آپ کو ایک اور صحیح روایت دکھاتا ہوں مسند احمد کی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک من عاش منکم، آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے. اب صحابہ نے تو نہیں اس زمانے میں زندہ ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس آخر الزمان میں بعض لوگ زندہ ہوں گے جو کہ صحابہ کی طرح ہوں گے، اور بعض دوسرے لوگ ہوں گے جو بنی اسرائیل کی طرح گمراہ ہو جائیں گے، اور وہ بھی اس امت میں سے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یلقا عیسیٰ ابن مریم، کہ وہ عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کریں گے امام مہدین، اور وہی امام مہدی ہوں گے. پھر آپ دیکھیں کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، یہ بھی میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں
سنن ابن ماجہ کی کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں جو آخر الزمان میں آئیں گے وہ ہی امام مہدی ہوں گے. تو اصل میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ انہوں نے جو اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے نا وہ بالکل بے بنیاد ہے، اور انہوں نے اصل میں جو شیعوں کی روایت ہے ان سے ان کو بہت آپ کہہ لیں انفلوئنس ہوا پر ہے، لیکن اصل میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابن ماجہ اور جو صحیح روایات ہیں ان سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اور امام مہدی ایک ہی شخص ہیں، دو علیحدہ علیحدہ شخصیات نہیں ہیں. ہاں جی، السلام علیکم. محترم آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ بقول آپ کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ خلیفہ ہوں گے اس امت میں یا نہیں ہوں گے؟ محترم پانڈے صاحب. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی نہیں، وہ خلیفہ نہیں ہوں گے. مطلب خلیفہ ابھی نہیں ہوں گے؟ ان کا ڈیتھ ہی کنفرم ہو چکا ہے، تو میں کیسے مان لوں گا کہ وہ آئیں گے؟ نہیں، اب ہم جو مسلمانوں کا عام عقیدہ ہے اس کے مطابق جو بھی عیسیٰ آئیں گے وہ خلیفہ ہوں گے. اسی طرح جو مہدی آئیں گے ان کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حاذا خلیفۃ اللہ المہدی، کہ وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہوگا. اسی طرح حضرت عیسیٰ جو بھی آنے والے ہیں ان کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے، خلیفاتی فی امتی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کے لیے وہ نکالیں آیت استخلاف دوبارہ سورۃ نور کی، ہاں جی، کہ جب وہ جو بھی آنے والا ہے، چاہے وہ پہلے والے حضرت عیسیٰ، اس کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں آپ کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے. آپ بھی اسی پہ اب آگے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے والے فوت ہو چکے. اب جو بھی روایتوں میں ہے جس عیسیٰ کے آنے کا ذکر اور جس مہدی کے آنے کا ذکر ہے وہ خلیفہ ہے، وہ اسی امت میں سے ہوں گے، باہر سے کوئی نہیں ہوگا. آیت استخلاف جو ہے سورۃ نور کی وہ یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی ہے جو تم میں سے ایمان لے کے، تم میں سے جو ایمان لے کے، باہر پہلے جو ایمان والے ان کا ذکر نہیں ہو رہا. تو باہر سے کوئی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا جو بھی خلیفہ ہوگا اس میں وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت کا، کہ جو تم میں سے ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا. تو آنے والا جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، جو بھی ہے وہ. اس وقت اس کی ہم بحث نہیں کر رہے. تو اسی اچھا وہ امت میں بھی سے میں ہوگا. حدیث دکھائی دیتا ہوں جو آپ نے خلیفۃ اللہ المہدی کا ہاں ذکر جی، کیا. اسی طرح جو بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مہدی جو ہے وہ کثرت سلیب کرے گا. اب کثرت سلیب کا جو مضمون ہے وہ عام طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ اس لیے کہ اس کے بعض ناموں کی وجہ سے، جیسے کہ ابھی مسند احمد کی روایت آپ کو دکھائی ہے رضی صاحب نے، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ امام المہدی ہوگا اور وہ کثرت سلیب کرے گا. تو بعضوں نے اس کو صرف امام مہدی کے ساتھ پیش کر دیا ہے، بعضوں نے اس کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ پیش کر دیا. تو ایک ہی شخص کو اس کی مختلف صفات کی وجہ سے کسی جگہ پہ مہدی کہا گیا ہے، کسی جگہ پہ اس کو عیسیٰ کہا گیا ہے، اسی طرح اس کو دوسرے بعض جو وجہ سے مجدد بھی کہا گیا، اس لیے کہ وہ تجدید دین بھی کرے گا. تو وہ ایک ہی شخص ہے، وہ مختلف اشخاص نہیں ہے. دوسرا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک خلیفہ موجود ہو اور دوسرا خلافت کا اعلان کرے تو اس دوسرے کو قتل کر دو. تو ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، اور مہدی اور مسیح جو ہے وہ ایک وقت میں اکٹھے ہوں گے. تو دونوں خلیفہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. یہ میں ان بھائی کو وہ بھی حدیث میں ذکر کیا تھا، وہ حوالہ نہیں میں دکھایا تھا، وَلَلْ مَهْدِيُ إِلَّا عیسیٰ والی روایت بھی آگی کہ مہدی ہی عیسیٰ ہیں. اور جو بد صاحب نے ابھی ذکر کیا نا کہ امام مہدی کے متعلق واضح ہے کہ وہ خلیفہ ہوں گے، وہ بھی میں آپ کو روایت دکھا دوں. ایک سیکنڈ یہ دیکھیں کہ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ آنے والا امام مہدی خلیفہ ہی ہوگا. تو میرے محترم بھائی اس سے واضح ہو گیا کہ بخاری، امام مسلم، مسند احمد، ان ساروں سے ثابت ہے کہ وہ ایک ہی شخص ہوں گے، نہ کہ دو مختلف وجود. جی راجی بھائی، مطلب وہ ایک حدیث ہے نا جس میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، نماز وہ پڑھائیں گے، ان کی جماعت میں شامل ہوں گے، ایسا کچھ. ہاں جی، تو بھائی اس حدیث میں مولوی تحریف کرتے ہیں، اس حدیث میں امراء کا ذکر ہے.
ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے جو وہ حدیث اکثر پیش کرتے اس میں جو جمع کا سیگا عمرا کا سیگا وہ بات واضح پوری ہو چکی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ اپنے اصحاب کو فرماتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ یہ پیش ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی امت میں بعض لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھائیں گے اور ان کے لیے نمازیں جمع ہوں گی۔ لیکن جو دوسری روایات ہیں کہ جیسے ایک مختلف شخص ہوگا، رجل ہوگا جو نماز پڑھائے گا، اور وہ بعض شیعوں کی روایات ہیں کہ ایک امام ہوگا جو لوگوں کو لیڈ کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ہوگی، اس کی صرف ایک تشریح ہم مان سکتے کیونکہ بخاری مسلم مسند احمد اور جو صحیح سنی روایتیں اس کا رد کر رہی ہیں۔ جو شیعہ روایتیں ایک تو وہ ابن ماجہ کی پیش کرتے ہیں، شدید کمزور روایت ہے، علماء نے اس پہ جرح کی کہ یہ ضعیف ہے، اس میں رجل کا ذکر ہے، اس کو تو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ جو دوسری شیعوں کی روایت ہے اس کا ایک حل خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، جو ہمارے خلفاء، ہم اپنا ہی موقف واضح بیان کریں گے کیونکہ یہ احادیث جس کا آپ ذکر کریں بخاری مسلم مسند احمد ابن ماجہ سب کے خلاف جاری ہے، اور جو اصول بادشاہ نے بیان کیے کہ اگر دو خلفاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو قتل کر دو، اس کے معنی میں نہیں ہم ابھی جائیں، لیکن واضح کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا ایک وقت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ آخر الزمان میں ایک امام ہوگا، اس کے ساتھ آپ نے چمٹ جانا اور اس کی جماعت میں رہنا، کوئی دو امام نہیں ہوں گے، اور اس امام کو بخاری میں عیسیٰ ابن مریم کا لقب دیا گیا۔ اب جہاں تک وہ حدیث ہے جو آپ پیش کریں، بعض شیعہ پیش کرتے ہیں ان کی کتابوں سے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے مسیح ابن مریم اپنے آپ کو پیش کرے گا اسلام کے دفاع میں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا جو بنیادی مقصد ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرے اور احیاء دین کرے، اور اس کے بعد پھر اعلان ہوگا کہ میں ہی وہ مسیح ابن مریم ہوں۔ یہ ایک متشابہ بات ہے جو تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی مین جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ احادیث کمزور ہیں اور ان کا بخاری مسلم اور جو صحیح روایات ہیں ان کے ساتھ وہ ٹکراری ہیں، ان کے خلاف ہیں یہ احادیث۔ تو اگر ان شیعہ روایات کو ماننا پڑے تو اس کا ہم یہی تعویل کریں گے کہ اصل میں پہلے جو وہ مجدد آئے گا وہ اپنے آپ کو مجدد کے طور پہ پیش کرے گا، اور پھر وہ اپنا دعویٰ کرے گا کہ وہی مسیح ہے، لیکن وہ ہوں گے ایک ہی شخص۔ جی راجی بھائی شکریہ، جزاک اللہ۔ ہاں جی، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں، اور کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ مزید آیا کریں، بہت خوشی ہوئی تھی آپ سے بات کر کے میرے بھائی۔ جب بھی کوئی سوال ہو آپ آیا کریں، اور آپ اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ اگر مرزا صاحب سچے امام مہدی اور مسیح ہیں تو مجھے وہ سیدھا راستہ دکھا۔ امید ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ دعا کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ جی جی شکریہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔